بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین صاحب, اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ناظرین, آج اختر حسین صاحب سے ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر, کہ جتنے اندازے لگائے جا رہے تھے بائیڈن کے, جب بائیڈن نے اپنے آپ کو آؤٹ کیا اور ان کی جگہ کملا ہیرس آئیں تو پوری دنیا میں اندازے ہونے لگے, اور پھر جو ان کی آپس میں جو مناظرے ہوئے اس میں بھی نمبرز کملا ہیرس کے بالکل, پھر مقابلہ 19-20 کا رہ گیا. 19-20 اور ڈاکٹر لچ مین وہاں کے ہسٹورین جو ہیں انہوں نے آج تک جو پیش گوئی کی وہ تقریباً اس وقت 10 میں سے 9 ان کی ٹھیک ہوئی اور 1 غلط ہوئی, اور اب ٹوٹل 11 ہو گئی اور 11 میں سے 2 غلط ہو گئی. انہوں نے کملا ہیرس کا کہا تھا کہ وہ جیتیں گی بالکل, اور وہ ان کی اب یہ دوسری جو پیشین گوئی تھی وہ غلط ثابت ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ وجہ کیا بنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاپولر ووٹ بھی ان کو مل گیا, پھر جو سوئنگ سٹیٹس تھیں ساتھ ان میں سے 5 سٹیٹس میں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ ووٹ لے گئے, بالکل ان کو وہاں سے مل گئے. اب اس کے اندر جو ہے ان کا ایمان ہے, وہاں سے بھی سینٹ کے اندر بھی ان کی اکثریت ہو گئی. بالکل, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو کوئی ارب پتی بھی بہت کم لوگ تھے, کملا ہیرس کے ساتھ جتنے ارب پتی تھے وہ ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہے تھے, ان کو فنڈنگ کر رہے تھے, ان کے پاس فنڈ زیادہ اکٹھا ہوا تھا. بالکل, کیا وجہ بنی کہ آخری ٹائم پر آ کے ڈونلڈ ٹرمپ اچھے خاصے مارجن سے جیت گئے؟ یہ شکریہ فراست, یہ بڑا اہم سوال ہے. اول تو یہ ہے کہ یہ سوال بہت مطلب یہ سوال اب جو پنڈتس ہیں جنہوں نے جو کہتے تھے, جن کا خیال تھا کہ مطلب کیملا ہیرس تو بس اگلی فرسٹ فیمیل پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور ڈونلڈ ٹرمپ 1-0 ہی رہیں گے, 2-0 نہیں ہوں گے. لیکن کیسے حالات نے پلٹا کھایا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا الیکشن مین اسٹریم میڈیا کے تھرو نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے تھرو لڑا. مین اسٹریم میڈیا آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ہے, مطلب جو ان کو فیڈ کرتے ہیں وہ یہ جیسے نیو یارک پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے, وہاں بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ڈیپ اسٹیٹ, پوری دنیا کے اندر ڈیپ اسٹیٹ کا تقریباً انفارمیشن کا جو کنٹرول ہے بالکل وہ ڈیپ اسٹیٹ میں, چاہے وہ انڈیا ہو, پاکستان ہو, امریکہ ہو, کہیں پہ بھی ہو, وہ چاہے وہ ڈکٹیٹرشپس میں ہو, 1 پارٹی رول والے ہو یا ڈیموکریسی ہو. اب تو سب سے زیادہ پابندیاں لگ رہی ہے یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر انفارمیشن کو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پاکستان بھی اب خیر پیچھے نہیں رہا, پاکستان بھی تقریباً 100% کے قریب ہو گیا. نہیں اب تو بہت ہو گیا, جو 2.5 سال ہو گئے ہیں پوری پابندی ہیں. یہ بات چل گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ اچھی بات کی آپ نے. تو اب یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیم میدان میں اتاری تھی انہوں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنا ایجنڈا لوگوں کو دیا. دوسرا یہ کہ 4 سال جو ڈیموکریٹس کی حکومت رہی وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایلینیٹ بھی کیا, مطلب ووٹر سے. وجہ یہ مہنگائی اور جو پالیسیز وغیرہ ہیں وہ یہ ہے کہ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ایشو اب ہو رہا ہے وہ ہے امریکہ دائمی جنگوں کے مرض میں مبتلا ہے. بالکل, مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مرض ہے جیسے سگریٹ ہے, جس کو نشہ لگ جائے یا جس کو کسی بھی چیز کا نشہ لگ جائے اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے. امریکن ڈیپ اسٹیٹ کو جنگوں کی لت پڑی ہے, مطلب وہ بغیر جنگ کے رہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ انڈسٹریل کمپلیکس انہوں نے چلانا ہے دنیا میں. وہ کیا کرتے ہیں, اگر کہیں حالات خراب نہیں بھی ہے تو وہاں رجیم چینج کے ذریعے وہ حالات خراب کرواتے ہیں, بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ دیتے ہیں, پھر ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں. تو یہ ان کا موڈس آپرینڈی ہے. اب یہ ایشو یہ ہوا کہ اب لوگ جو ہے وہ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے عوام کو کہا کہ میں ان دائمی جنگوں سے آپ کو نکالوں گا. اور اس نے افغانستان سے فوج بھی اس نے اپنی پچھلی شروعات انہوں نے کی تھی, اس نے شروعات کی تھی. بائیڈن نے پھر آ کے اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کی کوشش کی, مطلب اس کو کمپلیٹ کیا اس پروسیس کو. پھر اس نے کہا کہ میں شام سے سیریا سے بھی نکالوں گا, لیکن کیونکہ ڈیپ اسٹیٹ نے روک لیا, اور وہ اس کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ یہی جگہ تھا. اور اب خبریں آ رہی ہے کہ وہ بڑی کلاس لینے والے یعنی کہ پینٹاگون کے اندر سے بڑے جنرلز وہ نکالنے جا رہے ہیں, ان کو باقاعدہ ان کا ٹرائل ہوگا. یہ بھی باقاعدہ اس نے کہا ہوا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں ڈیپ اسٹیٹ کو. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہ انہوں نے ڈومیسٹک ایشوز پہ زیادہ
ایڈریس کیا ریپبلکن کی ایگزیکٹلی ان کا کیا تھا بارڈر ایشو اللیگل امیگرینٹس آتے اس نے کہا کہ میں امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیپورٹیشن کرنے جا رہا ہوں یعنی جتنے بھی اللیگلس ہیں میں ان کو باہر نکال دوں گا یہاں سے انہوں نے کہا کہ میں جو آپ کے جو نیشنل ایکسچیکر ہے جو آپ یوکرین میں ادھر ادھر آپ جو آپ لگا رہے ہیں پیسہ اس کے بجائے میں انفراسٹرکچر پہ لگاؤں گا اس وقت امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت ہی خراب حالت میں ہے صحیح تو آپ یہ بھی انہوں نے اپنا کیس پلیڈ کیا انہوں نے پھر جو انلیگل امیگرینٹس آ رہے ہیں اس سے جو امریکہ کے اپنے لوگ ہیں ان کو مطلب وہ جاب سیکورٹی یہ بڑی ایشوز پیدا ہو رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان چیزوں کو اس نے عوام کی دبتی رگ پر ہاتھ رکھا اور ان کو کہا کہ میں آپ کو انہوں نے کہا کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈیپ سٹیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ڈیپ سٹیٹ کے جو ایجنڈا کو فالو کرنے والے ہیں وہ ڈیموکریٹس ہے بائیڈن ہے اور پھر بائیڈن نے جو ڈیزاسٹر کیا بائیڈن اچھا کملا ہیرس کی ہار میں جو سب سے زیادہ رول پلے کیا ہے وہ بائیڈن نے کیونکہ بائیڈن نے اپنا جو ناکامی جو اس کے حصے میں آئی تھی وہ اس نے کے گلے میں ڈال دیا بیچاری کے گلے میں لیکن پھر بھی بڑی فائٹ کی آخری ٹائم پہ فائٹ کی پہلے تو زمین آسمان کا فرق تھا لیکن وہ مین اسٹریم میڈیا یہ سروس بھی مین اسٹریم میڈیا ایم ایس این بی سی یہ وہ تو وہ ہمیں بتا رہے تھے لیکن اصل جو ڈونلڈ ٹرمپ واردات کر رہے تھے وہ گراؤنڈ پہ سوشل میڈیا اور اس میں جو ایلون مسک ہیں ایلون مسک کا جو ٹویٹر ہے لیکن اس نے وہ بڑا رائٹ ہینڈ بننے جا رہے ہیں کیا وجہ اس نے کیسے کنٹرول کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بلینئرز کا آپ کو پتہ ہے کہ 70 نہیں تو 60-70% جو ہے وہ ان کا ٹلٹ وہ کیملا ہیرس کی طرف بل گیٹس میٹا کے جو مارک زوکربرگ صحیح وارن بفیٹ صاحب بہت سارے نام ہیں لیکن اچھا واشنگٹن پوسٹ کا یہ ہے کہ وہ ڈیپ سٹیٹ کا مطلب اخبار ہے وہ بھی وہ جیف بیزوس صاحب کے پاس ہیں ایمیزون کے جو اونر ہیں انہوں نے اینڈ ٹائم پہ اپنے آپ کو کہا کہ نہیں ہم اس وقت کسی کی حمایت نہیں کر رہے ٹرمپ نے کہا کہ بچوں اس کا مطلب صاف ہے کہ تو اس کی طرف جا رہا ہے تو کیا ہوا کہ اس کا بھی نقصان ہوا واشنگٹن پوسٹ کو ایمیزون کو نقصان ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ٹرمپ جیت کے تو اس کے شیئرز کہاں پہنچ گئے ایلن مسک ٹھیک ہے نا تو ایلن مسک نے اس کو ایک طرح سے مطلب اس کے ایڈوائزر تھے اس نے ایک پورا پلان بنایا ان کی بڑی آپ ٹیم دیکھ لیں جو اب انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ان کا بڑا رول تھا انہوں نے بہت پیوٹل رول پلے کیا ہے موبلائز کرنے کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے جو میڈیا اسٹریٹجی بنائی ہے تو لوگ تھے پیچھے پوری ٹیم تھی اور ایلن مسک ان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ پھر سوشل اس کو بڑا عہدہ بھی ملنے جائے گا کوئی obviously ظاہری بات ہے کہ اتنا سپورٹ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ کریڈٹ ان کو عہدہ ملا ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آخری سوال یہ اچھا آخری سوال سے پہلے ایک سیکنڈ لاسٹ کوسچن کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ٹارگٹ ہیں پہلے تو اس کے اندر اس نے کہا کہ پہلا ٹارگٹ میرا ہوگا میں نے جو غیر قانونی لوگ آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالنا ہے پھر اس کے بعد یوکرین اور روس کی جنگ ہے بالکل پھر اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کا پرابلم جو ہے چل رہا ہے تو پاکستان اس میں کس نمبر پر کھڑا ہے ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ہم لوگ اکثر یہ تو جائیں گے اس کے پریفر ان کو کرے گا جو میں نے نام لیا ایگزیکٹلی پاکستان کس نمبر پر آئے گا دیکھیے ہم نہ اتفاق مطلب وی ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ ہم نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں اس وقت افغانستان میں امریکہ نہیں بیٹھا ہوا ہے اس خطے میں جو اس کے مفادات کو اگر جس کے ساتھ وہ الائن ہے وہ انڈیا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس کے ریڈار پہ نہیں ہے لابنگ ہوتی ہے یہ کر رہے ہیں لابنگ کر رہے ہیں لیکن میرا اپنا ذات خیال ہے جو بطور تاریخ کے طالب علم کے کہ پاکستان ان کے ریڈار پہ نہیں ہے کسی مرحلے پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں کچھ کہیں کیونکہ جو ڈائسپورا ہے پاکستان کی پاکستانی ڈائسپورا انہوں نے فنڈ ریزنگ سے لے کے پوری کیمپین کی ان کی اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں تو ڈائسپورا جو ہے انڈیا وہ اپنا وہ امریکہ میں ہو یا چاہے یورپ میں وہ پرو پی ٹی آئی صحیح بات تو وہ پریشر ڈالیں گے آبویسلی وہ اپنا اثر استعمال کریں گے لیکن ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں تو ان کے لیے شخص کوئی امپورٹنس نہیں بالکل مفادات ہے تو ریڈار پہ انڈیا ہے اس وقت
ان کے مفادات، اگر وہ چائنا کو انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے تو وہ پھر انڈیا کی طرف ان کے ساتھ الائن کرے. تو پاکستان، اگر ہمارے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو نکالیں گے تو عمران خان کو کے جو چاہنے والے ہیں ان کے چاہنے والوں کے لیے تھوڑی سی، میں پریگمیٹکلی بات کر رہا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، کہ شکیل آفریدی کو ٹرمپ اس وقت تھے انہوں نے رہا نہیں کروا سکے، تو مفادات ہوتے ملکوں کے، اور یہ کہنا کہ وہ آ کے فون کال کرے گا اور وہ باہر آ جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، پینٹاگون کے ریلیشنز ہماری فوج کے ساتھ ہیں، تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، یہ صرف ایک فون کال سے بات نہیں. بالکل، اور میں آپ کی بات سے جو ہے وہ متفق ہوں کہ ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں ادا کر سکتا وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. عمران خان اگر رہا ہوں گے تو عدالتوں سے اپنے کیسوں کے میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے. اور ایک چیز ساتھ ڈال دوں، سوری، کہ اگر انہوں نے رہا ہونا ہے تو ان کو اپنے جو سیاسی اپوننٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. راستہ پارلیمنٹ کے ذریعے نکلے گا، عدالتوں کے ذریعے نکلے گا، ٹرمپ کے ذریعے نہیں نکلے. بالکل، کیونکہ ٹرمپ نے جو ہے وہ کسی قسم کا، ہاں چھوٹی موٹی کوئی ٹویٹ کر سکتا ہے، لیکن اور نہ ہی ریاست جو ہے ٹرمپ کے کہنے پہ عمران خان کو باہر نکالے گی. عمران خان جب بھی باہر آئیں گے وہ صرف اپنے عدالتوں کے تھرو ہی واپس آ سکتے ہیں، یا حکومت کے ساتھ کچھ ان کی اگر ڈائیلاگز ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی ان کی رہائی ممکن ہوگی. مجھے اور اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.